على عرفات الله ليشهدوا وقفتهم فيها وليؤدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. مواصلين بذلك رحلة حجهم، وكما تشاهدون الآن الصورة تنتقل مرة أخرى إلى كعبة الله المشرفة لنشاهد مراحل تبديل الكسوة کی تبدیلی کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ یہ خلاف کعبہ ہر سال 9 ذوالحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس سال جو خلاف تیار کیا گیا ہے کعبۃ اللہ کے لیے، اس پر 2 ملین ریال یعنی کہ 20 لاکھ ریال کی لاگت آئی ہے، اور اس میں 670 کلو گرام خالص ریشم استعمال کیا گیا ہے، جبکہ جو اس پر کڑھائی ہے اور اس پر جو اسلامی نقش آویزاں کیے گئے ہیں ان کی تیاری پر 150 کلو گرام خالص سونا اور چاندی استعمال کی گئی ہے۔ کعبۃ اللہ کے یہ خلاف ہر سال 9 ذوالحج کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور آج وقوف عرفہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس رسم کی حیثیت کیا ہے، اس پر بات کریں گے شرعی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اور بتائیے گا کہ خلاف کعبہ کی تبدیلی کی اس رسم کی اہمیت کیا ہے شرعی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم تاریخ میں سب سے پہلے جس شخص نے کعبہ کو غلاف پہنایا اس کا نام تبع حمیری تھا، جس کا تذکرہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 37 میں موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک توقیر کی اور کعبے کی حرمت کی علامت سمجھا گیا، اور پھر اس کو جاری رکھا گیا، یہاں تک کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اور اس کے بعد بھی کعبہ معظمہ کو غلاف پہنانے کی روایت جاری و ساری رہی۔ اس سے ایک اصول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی عمل پہلے سے موجود ہے اور فی نفس ہی اس میں خیر ہے اور شرعی اور دینی لحاظ سے کوئی خرابی نہیں ہے، تو اسلام میں اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے، ورنہ نہ تو قرآن مجید کی کسی آیت میں کعبہ کو غلاف پہنانے کا تذکرہ ہے اور نہ حدیث مبارک میں اس کا حکم ہے۔ اس کو عہد اسلام سے پہلے کی روایت کے طور پر قبول کر کے جاری رکھا گیا اور آج تک جاری و ساری ہے، اور اس غلاف پہنانے کی حکمت کعبے کی تعظیم ہے،
کعبے کی حرمت ہے، کعبے کا وقار ہے، اور ہر دور میں لوگ اپنی اپنی توفیق کے مطابق یہ غلاف بناتے تھے۔ آج کل چونکہ وہاں کی مملکت و حکومت کے پاس مادی اور مالی وسائل بہت ہیں، تو اب انتہائی قیمتی غلاف بنایا جاتا ہے اور آج کی تاریخ کو پہنایا جاتا ہے، اور آج کی تاریخ کا جو تعین انہوں نے کر رکھا ہے اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو وقوف عرفہ کا دن، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ حجاج مکہ مکرمہ سے چلے جاتے ہیں تو بیت اللہ اور حرم کعبہ خالی ہو جاتا ہے، تو اس کو پہنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، بہت ہڑبونگ یا رش کا یا بے حرمتی کا اور امکان نہیں رہتا، ورنہ اگر پورا حرم بھرا ہوا ہو تو لوگ اس غلاف کعبہ کو چھونے کے لیے ہی جھپٹ پڑیں اور بہت سے حادثات رونما ہو جائیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ ایک بات بتائیے گا کہ جب اس غلاف کو بنایا جاتا ہے تو اس بناوٹ کے اندر کس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ آنے میں پاکستان کو بھی پیشکش ہوئی تھی اور پاکستان میں بنایا گیا تھا اور پھر اس کی نمائش بھی کی گئی تھی۔ اس کا ثبوت تو نہیں ہے کہ پھر اس غلاف کو پہنایا گیا یا نہیں۔ اس میں اگر یہ اہتمام ہونا چاہیے چونکہ اللہ جل شانہ کا نام لکھا جاتا ہے، تو جو لوگ اس کے بنانے میں ورکر کارکن کام کر رہے ہوں وہاں کا کارخانے کا ماحول بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جو میٹیریل اس میں استعمال ہو وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ کارکن اس میں کام کر رہے ہوں وہ صاحبان عقیدت ہوں، باوضو ہوں اور محبت سے اور تکریم سے یہ کام کریں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ غلاف جو تیار کیا جاتا ہے کعبۃ اللہ کے لیے، اسے سیاہ رنگ کا ہی کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ کتنے عرصے سے یہ سیاہ رنگ کا ہی غلاف چلا آ رہا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ طور پر شرعی حکم نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے تو اسی روایت کو اس طرح سے قائم کیا گیا ہے، کیونکہ اب سیاہ رنگ کے لیے تو ایک روایتی تسلسل موجود ہے، جب اس رنگ کو بدل دیا جائے تو لوگ 100 باتیں بنا سکتے ہیں کہ یہ رنگ کیا ہے تو دوسرا کیوں نہیں کیا، وہ کیا ہے تو فلاں کیوں نہیں۔